ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں مشاہد حسین سعید صاحب یقیناً جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی میرے خیال میں اس سے زیادہ زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کر لی اتنی دیر سے، تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف یہ میڈیا کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بلکہ یہ آئرنی کہہ لیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو پروڈکٹ ہے میڈیا کی. جتنا میڈیا نے سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، اتنا کسی کو سپورٹ نہیں کیا. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ جو کیس کیا انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف، اور وہ تو مذاقہ خیز کیس ہے. وہ ایسا کیس ہے جو 36 سال یا 34 سال پرانا، جب 70% آبادی پاکستان کی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی 1986 میں، جب وہ کیس ان کے خلاف کیا گیا. اور وہ کیس صرف اور صرف پالیٹکس کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ جیو کی لائن جو ہے وہ سرکاری سچ نہیں کہتی، وہ کلمہ حق کہتی ہے اور فیکٹس پر بات کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ فیکٹس آر فیکٹس. اور اس میں آج آپ نے بڑا اچھا کالم بھی لکھا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان کے ایک بڑا مسئلہ ہے سلیم صافی صاحب، کہ جو صحیح بات جو ہے ہمیں کھل کے کرنی چاہیے. اور وہ فیکٹس یہی ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، نہ ماضی میں ہوئی ہے نہ اب ہوئی ہے. اور اب تو ہاتھ دھو کے وہ پڑے ہیں نیب، خاص طور پہ حزب اختلاف کے خلاف. اور ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں کہ اسی ایک ایشو پر ایک کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک کو سزا دے رہے ہیں، ایک کو پکڑ رہے ہیں. لیکن مشاہد تو صاحب میرے یہی خیال میں بات تو اس شبلی صاحب قسم کے بتا رہے ہیں ماحول نا میں کہ 70 سال تضاد میں بھی ہوگا، تقسیم بھی ہوگا. یہی بات شبلی صاحب بتا رہے ہیں جی کہ یہ 70 سال میں کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے، اور اب جب ہم اکاؤنٹیبلٹی جی کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کا یا میڈیا کا، تو آپ لیکن لوگ یہ کوئی تو اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی میڈیا نہیں کا نا جی. سہارا لیتا ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے آزادی صحافت کا، کوئی جمہوریت کا لیتا ہے. تو یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ اس وقت بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. دیکھیں نا، مجھے تو خاص فرق نظر نہیں آ رہا یہ ایشو پر پرانے پاکستان میں اور نئے پاکستان میں. اگر کوئی فرق ہے کوالٹیٹیو بتا دیں کہ وہ ٹارگٹ حزب اختلاف ہے، اور حزب اختلاف کا بھی ماشاءاللہ بڑا مینڈیٹ ہے. اور اس حوالے سے کیا ہوا ہے کہ ابھی تک ماحول میں تقسیم ہے، تضاد ہے، تصادم ہے، اکٹھے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں. اور خاص طور پہ آج جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اپوزیشن ایسی ہے کہ جو پلوامہ کا ایشو ہو، کووڈ کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، سب تعاون کرنے کو تیار ہیں. تو اس سے میرے خیال میں ماحول بھی خراب ہوگا، پھر بگڑے گا. اور پھر پاکستان میں جیسے ملک میں حالات تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. پھر وہی ہوگا کہ جب کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوگا یا کوئی اور فورسز پھر ایکٹیو ہو جائیں گی یا یو ٹرن لیں گی یا نظر ثانی کریں گی، تو اس کو ویلکم کریں گے. تو وہی پرانی فلم کی ریل چلے گی. میرے خیال میں ہم نئے اگر ٹریڈیشن سیٹ کریں، نئے چیزیں کریں تو وہ بہتر ہوگا. کیونکہ ملک اس وقت جو کرائسس ہے کرونا کے علاوہ بھی، اور جو ہماری سچویشن ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اکٹھے مل جل کے، کیونکہ نہ ایک شخص، نہ ایک پارٹی، نہ ایک ادارہ، نہ ایک ایجنسی، نہ ایک حکومت اکیلے مسئلہ حل کر سکتی ہے. اچھا اور جب تک ساتھ مل جل کے نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. قاہرہ صاحب، شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں، مل جل کے ملک چلانا چاہتے ہیں، مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کی پرائس اپنے خلاف کیسز کے خاتمے یا احتساب کے خاتمے کی صورت میں لینا چاہتی ہے. صافی صاحب، گزارش ہے کہ حکومت جس طرح چلائی جا رہی ہے، جس طرح بنائی گئی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلی حکومت نہیں ہے. کہتے ہیں خان صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں، بڑے آنیسٹ ہیں، ہوں گے، چلے ایسا ہی ہوگا. سوال بھائی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے ڈیموکریٹ ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا اچھا نظام جو ہے وہ شاید بادشاہت ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے. اس میں انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہوتے، فرد مضبوط ہوتا ہے، اور فرد کے بعد اگر اس کا بیٹا یا سکسیسر نالائق آ گیا تو وہ بربادی کر دے گا. یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس کا. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی. آج بھی جس طرح یہ حکومت بنا کے آج بھی ہمارے ادارے اس کے پیچھے چلا رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے نا. جس طرح الیکشن ہمارے ملک کے اندر ہوتے رہے ہیں، ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے نا. جس نیت کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو ختم کیا گیا، نہیں بنایا جانے دے رہا، کوئی شک والی بات تو نہیں ہے نا کسی کو. دیکھیے گزارش ہے، جب بھی ہم ان دوستوں سے بات کرتے ہیں نا،
ان کا ایک ہی ہوتا ہے گلا کہ جناب ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے. یہ جب بھی ماضی میں بیٹھے تو انہوں نے آپس میں مل بانٹ کے اس ملک کو نقصان پہنچایا. مجھے سلیم صافی صاحب کوئی ایک موقع بتا دیجئے 18ویں ترمیم کی, اس میں کس جماعت کا ذاتی فائدہ ہوا, کس کرپشن کو چھپایا, کون سا کیس ہم نے اس میں الگ کیا. اگر ہم نے این ایف سی کیا تو اس میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے تو اس سے ہم نے کیا نقصان کیا. اے پی سی میں جب عمران خان صاحب بھی تشریف لائے, اس میں جب نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہو رہا تھا, ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی, کس جماعت نے اس سے بینیفٹ لیا؟ جب ہم نے نہیں کہہ صاحب وہ چیزیں اپنی جگہ پہ اس میں حقیقت ہے, ساری لیکن وہ تو جماعتیں, آپ کی پرائیورٹی اور آپ کا منشور تھا 18th امینڈمنٹ وار آن ٹیرر, لیکن ان کے اس میں تو اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ کہہ رہا نہیں ہوں یہ تو حقیقت ہے نا کہ دونوں جماعتیں بیٹھی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکی, نہ اس کے لیے کوئی منصفانہ نظام بنا سکی. نہیں صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے, میں جو چیز بلڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب قومی قیادت اکٹھی بیٹھی بشمول پی ٹی آئی کے, تو اس سے بہتر فیصلے ہوئے, قومی یکجہتی ہوئی. اس سے کسی جماعت نے یا دو جماعتوں نے کون سا بینیفٹ لیا اس ملک کے اندر؟ جو باریاں دینے والی بات ہے صافی صاحب, آپ تو جانتے ہی ہیں, باریاں جماعتیں آپس میں بیٹھ کے نہیں کیا کرتی, باریاں لینے دینے والے تو کوئی اور ہیں. سوال سمپل یہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں, ہم تضاد میں نہیں جانا چاہتے, آج کی ڈیبیٹ بڑی اچھی ہے, میں اس میں کوئی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کی بات نہیں کر رہا, میں پرنسپل کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں جب تک یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کوئی عقل کل نہیں ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں سارے لوگ اچھے ہیں, اور کوئی فرد واحد اس نظام کو درست نہیں کر سکتا. پیغمبروں کے, اللہ مجھے معاف کرے مجھ سے اگر غلطی ہو, پیغمبروں کے ادوار میں بھی سارے انہوں نے بھی ٹیمیں بنائی تھی, اور آج آپ کی ٹیم میں بھی اتنے اچھے اور برے لوگ شامل ہیں جتنے کسی دوسرے سیاستدان کے ٹیم میں شامل تھے. اور پاکستان کی المیہ یہ ہے صافی صاحب, آپ کو اور مشاہد صاحب کو اور شبلی صاحب کو میں نے بتانا ہے کہ اس ملک کے اندر 40 سال تک تو ڈائریکٹلی ڈکٹیٹرشپ چلتی رہی, اور باقی سالوں میں ڈکٹیٹرشپ نے یا ان کے اپنے لوگوں نے لوگوں کے پاؤں کھینچے رکھے, ہاتھ باندھے رکھے, ان کے خلاف ان کی ہیوملیشن کرائی گئی, کیا کیا تماشے نہیں تھے, میں چھوڑے, لیکن پھر بھی جب اکٹھے بیٹھنے سے تلخیاں دور ہوتی ہیں. اچھا اکٹھے بیٹھنے کی آپ لوگ کوئی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اچھا بالکل نہیں. میں ہمیشہ پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نظام ہو جس میں اگر قمر زمان کی باری آئے تو سب سے پہلے اس کو لٹکائے, لیکن اس میں سلیم صافی یا کوئی اور بچے نہ, یہ تاثر نہ ہو. اور یہ بات خود پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, خود عدالتیں کہہ رہی ہیں, خود میڈیا کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین میں وہ سکم موجود ہے جو لوگوں کے بازو مروڑ کے ان کی جماعتوں کی وفاداریاں تبدیل کرتے رہا, اور اس ملک میں حکمرانی کے لیے استعمال ہوا, اچھی کے لیے نہیں, اگر قیمت نہیں لینا چاہتے ہیں, قانون مشاورت میں برکت ہے. آپ کے علم میں سب سے زیادہ ہمیں ملی, ہم کوئی علم نہیں چاہتے, ہم کوئی جزا نہیں چاہتے, ان سے کوئی فیور نہیں چاہتے, صرف یہ ہے کہ لوگوں کے تجربے سے بھی سیکھ لیں. ہم نے یہ آج لوکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ, صافی صاحب آخری بات کر رہا ہوں, لوکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹڈی دل کا. عرض یہ ہے کہ آج سے سال پہلے آصف زرداری صاحب نے پچھلی بجٹ سپیچ میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بہت بڑی وبا آ رہی ہے, اس کا کچھ علاج سوچ لیں, حکومت آگے بڑھے, صوبائی حکومتوں کے بس کا روگ نہیں ہے. اب جب سارے ملک میں وہ پھیل گئی, اب ہم نے فوج کو بھی موو کیا ہے, ادارے بھی موو کیے ہیں, بیرونی امداد بھی لے رہے ہیں, اور وہ قابو میں نہیں آ رہی. یہی تو صورتحال کرونا میں تھی. شبلی صاحب اگر آپ شریف ہیں, کر لیں, ہمارے سزا بشک دیں, شریف ہیں, لیکن بہرحال حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں, تو ذرا میں ان کو بھی موقع دے دوں کہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں. مل بیٹھ کے بیٹھنے میں اگر وہ کوئی قیمت بھی نہیں لے رہے ہیں تو مشاورت میں تو برکت ہوتی ہے, کیا حرج ہے, کیوں نہیں بٹھایا جاتا ساری قیادت کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ قائرہ صاحب نے کہا کہ اس ملک میں انہوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کہہ دیا, ایم شور کے بڑے پڑھے لکھے اور ریسرچ والے وہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت ایک ایفیکٹو نظام ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتی ہے بیکاز کا بیٹا نالائق آ جائے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں پچھلے دیکھیں ہماری حکومت تو آئے ہوئے تو 20 مہینے ہوئے ہیں,
بات یہ ہے کہ ہماری حکومت تو اس سے پہلے اقتدار میں نہیں تھی. یہ اگر حکومتیں جو کہ اقتدار میں تھیں، میجر پارٹیز تھیں، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اس کے اور ساتھ میں ان میں الائز بھی وغیرہ تھے، تو دیکھیں جب ہم کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں وہ جس کی وجہ سے ہمیں لایا گیا ہے، اگر ہم اس کے مخالف جائیں تو ہمیں لوگ چھوڑیں گے نہیں. کہ ہم نے کہا اس سے تو بہتر یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی آ جاتی تھی، پھر نون آ جاتی تھی، نون آ جاتی تھی، پیپلز پارٹی آ وہ جاتی تو تھی. کہتے کریں لیکن سب کا یکساں لیکن کریں. اچھا یہ ایک اور طریقہ ہے کہ اب میں اگر کہوں، اگر آپ پکڑے جاتے ہیں کسی چوری میں یا کسی جرم میں آپ پکڑے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں پکڑا گیا ہوں، اب میں حاضر ہوں اور آپ وہ کریں، اگر آپ بجائے اس کے کہ میں پکڑائی نہیں دوں گا کیونکہ شبلی فراز بھی چور ہے اور اس کو آپ نہیں پکڑ رہے ہیں، یہ کیسا آرگومنٹ ہے؟ اس آرگومنٹ کے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے. تو تازہ ترین تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار پکڑے گئے ہیں نہیں اور نہیں آپ نہیں لوگوں کوئی نے پکڑ نہیں، دیا. دیکھیں نہیں سلیم میں باتیں یہی کہنے لگا تھا کہ نہیں آپ نے دیکھیں جو- یہ آپ نے پکڑے نام لیول پہ دیکھیں کمیشن اس سے بنایا پہلے تو بھی اس آپ سے نے پہلے نام پکڑے دیے، میں والے- چاہے وہ جس کا میں کسی یہاں پہ کسی انڈیویجول کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں، میں نام آپ اپنی کے کمیشن نے گورنمنٹ کو میں اپنی ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ جس نے یہ کوشش کی اور اس نے یہ پہلی حکومت تھی جس نے کہ نہ صرف ایک رپورٹ کو پبلش کیا، اس کے بارے میں پوری فورنزک آڈٹ کیا اور اس چیز سے قطع نظر کہ اس میں کون سے لوگ آتے ہیں، اس میں سلیم صافی آتا ہے، شبلی فراز آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اس کو ہم نے شامل کیا. آپ جن ہم نے انڈیویجولز کا نہیں کیا، ہم نے تو ان ملوں کا کیا جس کے کہ اونر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو ہے نہیں تو اس میں کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایک کلین چٹ دے دیا وہ چلے گئے؟ دا ویری فیکٹ کہ ہم نے اس چیز کو اگر ایسی بات ہوتی ہم اس کو ریلیز ہی نہ کرتے، ہم اس میں کوئی چینجز کر لیتے جو کہ ماضی میں ہوتا ہے. جہانگیر ترین کل چلے گئے باہر. نہیں چلے گئے لیکن ابھی ان پہ کوئی وہ چارج تو ثابت تو نہیں ہوا نا. یہ تو میں بتاتا ہوں. ابھی جو ہے تو یہ مختلف اداروں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے اداروں کی بات کر رہے تھے، بادشاہت یا نہ بادشاہت سے ملک نہیں چلتے ہیں، ملک اداروں سے چلتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پچھلے 72 سال میں کون سا ادارہ بنایا گیا جو کہ سٹیبل ہو، بلکہ جو تھے اچھے تھے ان کو بھی اپنی انٹرسٹ کے لیے ان کو آہستہ آہستہ مفلوج کیا گیا. اور آج نتیجتاً آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ نے کیسز تو آپ بہت لاتے ہیں، اب جس طرح کے وہ ٹی ٹیز کا اور یہ سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں نا. احتساب کا ادارہ تو ویسے انہوں نے بنایا، آپ لوگوں نے تو نہیں بنایا. نہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے بنایا اور اسی کا لا بھی انہوں نے پاس کیا اور میں یہ کریڈٹ دوں گا یہ پیپلز پارٹی کو. چیئرمین بھی انہوں نے بنایا، تو آپ لوگوں کو اتنا عزیز کیوں ہے؟ نہ ہمیں نہیں عزیز ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے اداروں کو آزاد کر دی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے نون کے زمانے میں تو قائرہ صاحب وغیرہ یہ ان کی پارٹی نے وہ اس میں جو نیب لا تھا اس میں چینجز لانا چاہتے تھے لیکن وہ شاہد صاحب کی پارٹی نے اس کو اپوز کیا. ایک بریک کی مجھے اجازت ہے، پھر ہم حل کی طرف آتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سی اس کے بعد پھر حل کی طرف آتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے.